ماحول ایسا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ کرنا پڑتا ہے، یا اس ماحول میں رنگ جاتے ہیں. اب وہ چاہے خواتین کے حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ میوزک کا معاملہ ہو، چاہے وہ نامحرم کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہے، بات چیت کا معاملہ ہے، ہینڈ شیکنگ کا معاملہ ہے، بہت سارے اس میں ہزاروں قسم کے مسائل ہیں کہ کیا کیا جائے. ماحول ایسا ہے، اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. قرآن کریم نے سورہ مدثر میں ایگزیکٹلی اس کے لیے ایک آیت نازل کی ہے، اور آپ آیت نمبر 41 کے بعد جا کے دیکھیے گا، ایک گفتگو ہے. جنتی سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، مجرمین سے یعنی کرمنلز. اچھا، جہنمیوں کا ایک نام قرآن کریم میں کرمنلز ہے، بڑا خطرناک نام ہے یہ، اور لیکن ہے مجرمین. اب مجرم کا اور کیا ترجمہ کروں گا میں انگلش میں، کرمنل ہی کیا جائے گا. تو جنتی سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، کرمنلز سے وہ پوچھ رہے ہیں. یعنی قرآن کی نگاہ میں کچھ ایسے جہنمی، بلکہ جتنے بھی جہنمی ہیں وہ سب کے سب وہ کرمنلز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیوں، ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم کے گڑھے میں کیوں پہنچے. ما سلککم فی سقر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ کنورزیشن ہونے والا ہے، تو اس کو آج ہمیں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ مجھ سے بچ سکے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب دیں گے کہ لم نکو من المصلین. پہلا جواب تو یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ. ولم نکو نطعم المسکین، تم جہنم میں کیوں چلے گئے. ان کرمنل سے وہ پوچھ رہے ہوں گے جنتی کا، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اپنے اعزاء اقربا احبا، دوست احباب رشتہ دار جن کی سب سے زیادہ ان کا پہلے حق بنتا ہے، تو ان کا ہم احساس نہیں رکھتے تھے. لم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، یہ بڑا اہم ہے. اور ہم زمانے والوں کے ساتھ انہی کے رنگ میں ڈھل کر انہی کے کام کیا کرتے. اچھا، لم نکن من المصلین، سمجھ میں آتی بات کہ بھائی نماز پڑھنے والے نہیں تھے تو ٹھیک ہے بھائی جہنم میں چلے گئے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے جہنم میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے جو اسی طرح سے ویٹیج رکھتا ہے کہ وکنا نخوض مع الخائضین، یہ خوض سے یعنی ڈوب جانا. ٹھیک ہے، یہ تعبیر قرآن کی بڑی لطیف ہے یہاں پر کہ ہم ڈوب جاتے تھے اسی زمانے کے رنگ میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم ایسے معاشرے میں اگر رہ بھی رہے تھے تو یا تو اگر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو پھر ہجرت کرنا واجب تھی. ہجرت کیوں نہیں کی؟ قرآن کریم میں ہے کہ پھر ہجرت کرو. اور اگر ہجرت بھی نہیں کر رہے تو پھر واجب ہے کہ اپنے آپ کو، چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور روایات کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں جو ایکسکیوز پیش کر رہا ہوگا کہ میں تو ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا کہ جہاں پر سبھی اس گناہ میں، اس غلط کام میں ملوث تھے، تو میں کیا کرتا، اسے مثال دی جائے گی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. بہت غور کیجئے گا. اور کہا یہ جائے گا کہ کیا آسیہ سلام اللہ علیہ جو مومنوں کے لیے مثال بیان کی گئی سورہ تحریم میں، کیا ان سے بھی بدتر کسی کا ماحول تھا؟ وہ تو فرعون کے گھر میں رہ رہی. فرعون سے بڑا تو کافر کوئی شاید تاریخ میں آیا نہیں. انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کون سا ایسا گناہ ہوگا، کون سی ایسی خرابی یا کون سی ایسی بدکرداری ہوگی جو فرعون کے محل میں آپ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ سب کچھ ہے. تو اسے مثال دی جائے گی حضرت آسیہ کی کہ جسے بچانا ہو اپنا ایمان وہ بچا سکتا ہے فرعون کے محل میں بھی رہتے ہوئے، اور جو نہ بچانا چاہے وہ رسول کے پہلو میں بھی رہتے ہوئے سب سے بڑا منافق بن جائے گا. بات پہنچ رہی؟ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ تم زمانے پر بلیم ڈالو، خود اپنے آپ کو دیکھو. تو حضرت آسیہ کی مثال دی جائے گی، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اتنا عظیم الشان مقام ہے اس بیوی کا. میں نے عرض کیا کہ مومنوں کے لیے مثال، اور جس سخت ترین طریقے سے کیپٹل پنشمنٹ انہیں دی گئی، یوں کہنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی چلے ٹھیک ہے پھانسی دے دی گئی، یعنی اس زمانے میں جس بدترین طریقے سے سزا ممکن تھی وہ حضرت آسیہ کو اس طرح سے دی گئی خود فرعون کی طرف سے کہ زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ہاتھ اور پیر چاروں میں میخیں ٹھوک دی جاتی تھی. جا کے دیکھیے گا تاریخ میں یہ حضرت آسیہ کی ساتھ شہادت موجود، دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں میخیں، میخ کیل کو نہیں کہتے، اس سے ایک مضبوط اور موٹی شے، اس میخیں اس سے گاڑ دی جاتی تھی، اور ایک سخت ترین وزنی پتھر اوپر سے گرا دیا جاتا تھا سینے پر. اس طریقے سے مارا جاتا تھا. حضرت آسیہ کی شہادت ایسی ہوئی ہے. اور جب یہ ہو رہا تھا کہ جب ان کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں گاڑی جا رہی تھی اور اوپر پتھر گرایا جا رہا تھا، ایک خاتون ہونے کے ایسے ذرا تصور فرمائیے گا، اس وقت قرآن نے ان کی ایک دعا بیان کی ہے. سبحان اللہ. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار مجھے اس دنیا کی تکلیف سے کوئی ہے ہی نہیں معاملہ، میں تو صبر کر کے گزر جاؤں گی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اصل میری کامیابی ہے کہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، میں فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی لیکن مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے تو بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کے کارناموں اور ظالمین کی قوم سے بچا لے. یعنی اپنے آپ کو دور کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کی یہ دردناک شہادت ہوئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حالات کیسے سنگین کیوں نہ ہو، یا تو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا عقیدے اور عمل میں تو ہجرت کیجئے، اور اگر ہجرت نہیں کر رہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیجئے.
یعنی ان دو میں سے کوئی اور تیسرا آپشن نہیں ہے، زمانے کے ایکسکیوز کا آپشن نہیں ہے۔ اور پھر جو اس راہ میں ایک مرتبہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے نا، میں آپ کو حضرت آسیہ کی مثال تو بہت عظیم ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، شاید کم مومنین کا علم ہو، روایات میں آیا اور سنی کتابوں سے روایات میں کہ حضور کی کچھ ازواج ہیں جن کا ذکر ہے کہ جنت میں حضور کی بیویاں کون سی ہوں گی۔ یہاں تو امہات المومنین کے لیے بڑا اہتمام، ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں پہ الزام اور یہ سب، جنت میں کون ہے؟ کیا جنت جتنی امہات المومنین ہیں، بس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کر سکتا کہ جنت میں حضور کی زوجہ ہیں یا نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں تو فقط 4 بیویوں کا ذکر ہے، اور ان 4 میں سے فقط ایک وہ ہیں جو امہات المومنین کی فہرست میں اس وقت ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ باقی حضرت آسیہ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت کلثوم حضرت موسیٰ کی خواہر، یہ وہ 4 ازواج ہیں جن کا ذکر جنت میں حضور کی بیویوں کے طور پر ہے۔ یعنی حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں دنیا میں، جنت میں حضور کی زوجہ ہوں گی۔ تصور کر سکتے ہیں کیا مقام ہے۔ تو وہ تو حضرت آسیہ کی مثال ہو گئی۔ ایک اصفہان کے آیت اللہ جن کا نام تھوڑا عجیب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی، ٹھیک ہے؟ آپ نے شاید ہی کسی آیت اللہ کا نام آیت اللہ جہانگیر خان سنا، مطلب نام میں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر آیت اللہ سید علی، آیت اللہ محمد، آیت اللہ اس طرح آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، ٹھیک ہے، سید احمد مقدس اربیلی، یہ وہ نام ہے جو آشنا نام ہے۔ جہانگیر، آیت اللہ جہانگیر خان، اس کی وجہ اصفہان میں اس کے قریب کے آؤٹ اسکرٹس کے دیہات میں رہتے تھے، تو 40 سال تک، بار سے معذرت مجھے لفظ ممبر پہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بچوں تک بات پہنچ سکے، گٹار بجایا کرتے، اور جس کو اس وقت تک تو آیت اللہ نہیں تھے ویسے، تو جب وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جس انسٹرومنٹ کو جو بجاتے تھے اس کا جو تار ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، تو ریپیئرنگ کے لیے، اب وہ گاؤں میں رہتے تھے تو اصفہان میں ہی کوئی بڑی شاپ ہوگی کہ جہاں پہ جا کے ریپیئر کروا سکتے، تو وہ پہنچے وہاں پر۔ جب وہاں اپنا گٹار لے کے وہ پہنچے تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں کہیں ان سے پوچھا، کوئی جی پی ایس وغیرہ سسٹم تو تھا نہیں، تو اسے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کون سی ایسی شاپ ہے کہ جہاں جا کے کام ہو سکے۔ تو بزرگ تھے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے کچھ لوگوں سے، تعجب ہوتا ہے انسان، نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ انسان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ دکان بتا دی، فلاں محلے میں جائیے، اس طرف سے نہ جائیے تو آپ کو یہ گٹار کو ٹھیک کر دے گا، تار جوڑ دے گا، لیکن جس طریقے سے یہ اس کا جو تار ہے اس کی مرمت ہوتی ہے، کبھی انسان کو اپنے نفس کی بھی مرمت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دل انسان کے اندر وہ اتنا شکستہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ایسا تاثیر پذیر، اب میں نے تو فقط ایک جملہ آپ کی اس پہ کہہ دیا، لیکن جب انہوں نے کہا تو کس کانٹیکس میں کہا، کس لہجے میں، کس انداز سے، کس خلوص پاکیزگی کے ساتھ کہا کہ ان پہ بہت اثر ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ نفس کی مرمت کروانی ہو تو وہاں اس کے لیے بھی تو پتہ بتائیے، وہ کہاں جانا ہے؟ کہ یہاں سیدھا چلے جاؤ، یہاں مدرسہ ملا ہادی ہے، یہاں پر تمہارے نفس کی اخلاق کی مرمت ہو جائے گی۔ وہ گٹار کو پھینکا ایک طرف اور چلے اس مدرسے کی طرف۔ اللہ، زندگی بدل جائے تو ایسے بدل جائے۔ وہاں پہ پہنچے اور خط لکھا، دور سے آئے تھے نا کافی، تو خط لکھا کہ اپنے ماں باپ کو کہ میں فی الحال اصفہان ہی میں مقیم ہوں، میں واپس نہیں آؤں، اور وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ یقین فرمائے گا، آپ کو تعجب ہوگا، بیوی معصومہ خم کے حرم میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ قبر مجتہدین میں سے ہے وہ کس کی ہے؟ آیت اللہ بروجردی کی، کافی زیادہ پرومیننٹ ہے، مسجد اعظم کے بالکل ساتھ میں۔ آیت اللہ بروجردی کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی، یعنی آیت اللہ بروجردی ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ یزدی ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں شیعہ ہسٹری کے۔ منقلب ہو گئے،